السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یا ایک قسم کا سوال جو بہت زیادہ پچھلے دنوں سے میرے پاس آ رہا ہے، یہ انسٹاگرام پہ بھی آ رہا ہے، لوگوں نے مجھے صرف واٹس ایپ پر بھی فارورڈ کیے ہیں کہ سر یہ سوال بھی دیکھ لیں، اور یوٹیوب پر بھی سوال ہے۔ ہماری قوم کی ایک مینٹل سٹیٹ ہے جسے ہم جذباتیت کہتے ہیں، اور یہ نوجوان نسل میں بھی ہے اور نئے شادی شدہ جوڑوں میں بھی ہے، اور جن کی شادی کو تھوڑا سا عرصہ گزر گیا ہے ان میں بھی یہ چیز ہے۔ ایک چیز کیا ہے کہ پریشر میں آ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔ یہ ہمارے ہاں اتنی تیزی سے یہ چیز منظر عام پر آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مینٹل پریشر لے رہے ہیں، اور اس مینٹل پریشر میں اپنی جان پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بعض کیسز میں تو لوگ مر بھی گئے، اور ایموشنل آؤٹ بریک کے بعد وہ ذہنی طور پر اتنے انسٹیبل ہو گئے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کے ذہن پہ دباؤ ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں میرے پاس ایک بڑا عجیب سا کیس آیا کہ کہتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کے دوائیاں کھا لی، اور انٹینشن نہیں تھی، لیکن وہ کیس اتنا بگڑ گیا کہ ایونچولی وہ شخص، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا وہ عورت تھی یا مرد تھی، I'm not going to tell you that۔ وہ جن کے لیے بنایا ہے یہ سیگمنٹ آف دس ویڈیو، دیٹ پرسن نوز ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، تو وہ جو ہے شخص اس دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن جب اس نے ایسا کر لیا اور وہ ہاسپٹلائز تھا، وہ سینسز میں آ گیا تھا یا آ گئی تھی وٹ ایور، تو ریئلائزڈ کہ جو میں نے کام کیا یہ غلط ہے، اور اس ضمن میں اس دورانیے میں بہت معافیاں بھی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، لیکن دا کیس اتنا خراب ہو گیا تھا کہ couldn't survive۔ تو اب ان کی طرف سے جو سوال آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کیا ایسا شخص کی بھی پھر خودکشی ہی شمار ہوگی؟ دیکھیں، بخاری شریف کی جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ جو عمل کیا گیا تھا اس میں انٹینشن کیا تھی، دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس، رائٹ؟ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انڈیویجول کو اتنا ٹائم دے دیا کہ وہ اللہ سے اپنے جو اس نے کام کیا اس پر معافی مانگ سکے۔ تو اب معافی کی مہلت اللہ نے دی نا، معافی کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بغیر معافی مانگے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد بھی ہمیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو بڑے گمراہ قسم کے لوگ تھے، اور آئے بیٹھے بات چیت اور بڑے زوم میں کہ ہم تو یہ اور ہم تو وہ، اور پہلے بڑے راہ راست پر تھے۔ اور ان سے جب ہمارے استاد صاحب نے بات کی کہ سر یہ آپ کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں، آپ تو صحیح راستے پہ تھے، کہتے ہیں فکر نہ کریں یار، پھر بڑھاپے میں موت سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ کہتے ہیں وہ شخص ایک دن ایسے ہی جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ معافی، ہم اس زوم میں رہتے ہیں نا، تو بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، معافی کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے معافی کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ وہ بخاری شریف میں وہ ایک قاتل کے بارے میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا نا، اس کو بھی آخری وقت میں کیا ہوا کہ توبہ کی توفیق ہو گئی، اور جب اس کو ہر جگہ سے ریجیکشن ملی کہ بھئی تو اتنا گناہ گار ہے، تجھے تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی تیری، تو آخر میں وہ ایک ایسے شخص سے ملا جس نے کہا ہو سکتی ہے، تو فلاں جگہ چلا جا، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر، برائی سے دور ہو جا۔ تو اس کو یہ ساری توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور جس کے حق میں اس نے ڈاکے مارے نا اپنی زندگی میں، یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے دن اسے بس فری کا ٹکٹ مل گیا، نہیں، وہ سارے لوگ راضی ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ سارے لوگ راضی ہوں گے، رب تعالیٰ نے راضی کرے گا۔ اگر ایمان والے ہوں گے تو جنت پہ چلے جائیں گے، اور اگر ایمان والے نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، یہ فری ٹکٹ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اگر کسی کو اس کے کیے کے اوپر ندامت اور توبہ کا موقع دیتا ہے نا، تو پیچھے جو ہے معاملے نہیں ہے کہ پھر قیامت میں اس نے جس کے جو حق مارے ہوں گے بس سب سے صاف ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
may still have to confront those people, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا تو اس کے بہاف پر پھر ان لوگوں کو انشاءاللہ راضی بھی فرما دے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہی معاملے ہوں گے۔ دیکھو جنت میں نا کوئی آپس میں رنجشوں والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، جنت میں جب سب داخل ہوں گے نا سارے معاملے آپس میں سیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا اب کوئی اس کے اندر کچھ ایسے کیسز بھی میرے پاس آ رہے ہیں جس کو میں آج اسی لیکچر میں اس پر بھی بات کر لیتا ہوں۔ اٹس سو انفارچونیٹ کہ شادی شدہ خواتین ہیں، شوہروں سے خوش نہیں ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بھئی ایسے تیسے جیسے تیسے ہم یہاں گزارا کر لیں گے بچوں کی وجہ سے، آخرت میں یہ ہمیں بندہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور بندہ چاہیے۔ کون بندہ چاہیے؟ اس کی کچھ تو ایسی ہیں جو نشاندہی بھی کر رہی ہیں، وہ فلاں بندہ چاہیے یا فلاں کا ساتھ چاہیے، فلاں شخصیت کا ساتھ۔ I'll not gonna name anybody. I'll not gonna name anything here. I'll just keep it blank, general, generic. اسی طرح کچھ مرد حضرات بھی ہوں گے۔ اچھا دوسری طرف ایسے بھی ہیں خواتین اور مرد جن کے پارٹنرز انتقال کر گئے and they are shattered. آپ جانتے ہیں میری برزخ سیریز میں ہزاروں لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، اس کی ویورشپ لاکھوں میں دروس کی ویورشپ بھی ہے، تو سارے دروس جو برزخ سیریز کے اکٹھے کر لے تو ملینز کے اندر اس کی ویورشپ ہے۔ لیکن اگین یہی ہے کہ جہاں پہ ایسے کیسز ہیں جو اتنے زیادہ محبت والے، ہاں نا محبت والے کیسز ہیں، وہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ اٹس اے سیڈ سچویشن۔ دیکھیں جن وجوہات میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے، چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، تو وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے نا۔ قیامت کا دن ہے ہی اس لیے مسئلے حل کرنے کا دن ہے نا۔ مسئلے حل ہو گئے، ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ ادھر ادھر دیکھنا صحیح بات نہیں ہے۔ آپ کو دیکھیں جس شخص کے لیے آپ خواہش کر رہے ہیں، اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہوتا یا آپ اس کے لیے بہتر ہوتی تو آپ کو وہ عطا کر دیا جاتا۔ یعنی وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، یا آپ اس کے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے عطا نہیں ہوئے، سمپل ایز دیٹ۔ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے سمجھنے کی۔ ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کوئی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا ہوتا، اور کبھی کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، پھر فرمایا کہ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں اس میں شر ہوتا ہے تمہارے لیے، بعض تمہیں شر لگتی ہے اس میں خیر ہوتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کیا لا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا؟ اس کو پتہ ہے کس کے لیے کیا پلس مائنس کیسے بیلنس ہوتی ہے، بیلنس شیٹ آف لائف۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سے پرہیز بھی کریں، دور رہیں۔ ایسے خیالات، شیطانی خیالات آتے ہیں، ان سے بچیں، اور پھر انسان گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور پھر غیروں میں انٹرسٹ لیتا ہے، اور ایسے انٹرسٹ جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسے بھی ہے، یہ کیسز بھی، میں آپ کو ملٹیپل کیسز آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں کئی لیکچرز نہ ریکارڈ کرنے پڑیں، کیونکہ آئی ہیو اے لسٹ آف لیکچرز اور ٹاپکس دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ، جس کے اندر پھر میں چھوٹے چھوٹے دروس میں نا، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے بھی میں کافی مصروف رہا ہوں مختلف چیزوں میں، تو اینی وے پھر اس پر کبھی بات کریں گے کہ بڑا میں بزی، کہ کس چیز میں آج کل بزی چل رہا ہوں۔ بہرحال تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس شادی کی۔ پچھلے ابھی میری ایک بندے سے بات ہوئی، پاکستان سے آیا، ہی واز ٹیلنگ می کہ کیا حال ہے وہاں پہ، اسپیشلی کہتا لڑکیوں نے ایسی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، سب کچھ گلفام شہزادہ چاہیے، اور زندگی میں سب کچھ سیٹ چاہیے، بندہ الگ گھر رکھتا ہو، گاڑی اون کرتا ہو۔ بڑے بڑے شہروں میں اٹس لائک بہت تھوڑے سے لڑکے ایسے ہیں جو اس طرح کے ہیں کہ بالکل ویل سیٹلڈ ہیں، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، بہترین سیٹ اپ ہوا ہے، آپ کو سال میں کم سے کم ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹورز کرائے، پیسے کی ریل پیل ہو، اس طرح کا، اور جوان بھی ہو، ینگ بچہ ہو۔ آئی مین اٹس جسٹ لائک، اور وہ بہت سارے لڑکے جو ہے نا اس لیے اسٹریس میں بھی آ جاتے ہیں۔ آئی مین گھر کی خواتین اتنا اسٹریس ان پہ ڈال دیتی ہیں۔ اللہ نے تو مودت و رحمہ کے لیے بنایا نا، یہ رشتہ کس لیے؟ مودت اور رحمت کا رشتہ، رحمت ہے اس رشتے میں۔ ہم نے اس رشتے میں زحمت ڈال دی ہے، رے کو نکال کے زے لگا دیا
تو خدا کے لیے اپنے رشتوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں، یہ آپس میں مل بانٹ. اسی طرح مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں بی ریئلسٹک یار. تو یہ جو سوشل میڈیا کی بکواس نانسنس ہے نا، جس میں ہمیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے دماغ خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں اپنے جمعے کے خطبات میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، کسی کی زندگی کے 15-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی کلپ دیکھنے کے بعد، کسی کی زندگی کے اچھے لمحات دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو کوسنا نہ شروع کر دیا کرو، کیونکہ تم نے اس کی زندگی کے 30 سیکنڈ دیکھیں، باقی زندگی نہیں دیکھی. اگر وہ دکھا دی جائے تو شاید تم اس کی زندگی سے پناہ مانگو اور کہو کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر. آپ کو نہیں پتا کس کی زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ تو رب تعالیٰ جانتا ہے. اس نے جس کو جو دیا ہے نا، وہ بڑے حکمت سے دیا ہے. اس لیے جو رب نے دیا ہے نا، اس کے اندر قناعت کے ساتھ رہو اور اپنی زندگیوں میں توکل کو داخل کرو. اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر رب پہ توکل بھی کرو. یہاں تو ہمیں اونٹ ہی پسند نہیں ہے، رسی سے تو باندھنا ہی نہیں ہے، اور پھر ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ وہ حفاظت بھی ہو جائے گی. I mean it's just like بڑے کنفیوز مائنڈ سیٹ ہے. بڑے ایسے لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، شادیاں ہوئی ہیں، آلموسٹ 30 سال عمر ہو گئی ہے، ان کو مل کے ان سے بات کر کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ کوئی میچور بچہ ہے. 32 سال کی عمر ہونے والی ہے، وہ 16-17 سال والے دماغ مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، نہ ٹھہراؤ نہیں ہے، سیریسنس نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک اٹس سو انفارچونیٹ. اور دنیا داری اتنی زیادہ دنیا داری ہے. میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایوری ڈے ڈیلی بیسس کے اوپر نا ٹنز اینڈ ٹنز آف پرابلمس آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کی ایک انڈیویجول پرابلم ہے نا. آئی ایم ریسیونگ پرابلمس کے جو ریکویسٹس ہیں نا، دے آر کمنگ فرام آل ڈائریکشنس. اسی طرح کچھ امریکہ میں رہنے والی خواتین ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے اپنے گھر کے مسائل بھیجے، اسپیشلی یوتھ سے متعلق. اس پر بھی میں انشاءاللہ، میں نے ان سے کہا ہے کہ I'll get back to her and انشاءاللہ میں 1-2 روز میں نا I'll talk about that as well. اگر وہ یہ درس سن رہی ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال مجھ تک پہنچ گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر پھر کام کریں گے، تو پھر اس پر بھی بات کریں گے. اور آپ کا جو سوال ہے وہ پرابلی بہت سارے اور لوگوں کے بھی سوال ہوں گے. تو کہنے کا یہاں مقصد یہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے اعصاب پر قابو رکھیں. نتھنگ از اینڈ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جتنا وہ سہن نہ کر سکے، وہ برداشت نہ کر سکے. اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی یوں کر دینا، ہم کہتے ہیں ہائے مر گیا. ہمارا ہم اسٹریس لیول خود بڑھا دیتے ہیں اپنا اسٹریس لیول. تھوڑی سی تکلیف کو ہم اعصاب پر سوار کر کے کہتے ہیں اوہ میں تو مر گیا، بس ختم، دیٹس اٹ، سب ٹاٹا بائے بائے. ایسا نہیں ہے. جو جتنی ہے نا اس کو اتنے ہی پیمانے میں رکھو. اور ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. کروڑوں سال سے جب سے انسانیت ہے وہ گزر رہی ہے ان مراحل سے. انسانوں سے پہلے جنات بھی ان مراحل سے گزر چکے ہیں، ان کی بھی فیملیز رہی ہیں، ان کی بھی بستیاں رہیں، آج بھی ہیں. تو قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے. جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ دم طوف کرم کے شم نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. کہ اب ریلیشن شپس کے اندر وہ مودت و تڑپ، شدت وہ نہیں رہی. کہ دم طوف کرم کے شم نے، کہ کرمک کی پتنگا جو شمع کے اراؤنڈ گھومتا ہے نا، دم طوف طواف کی کیفیت میں اس نے یہ بات کہی کہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں تو تیرے اندر جل کے ختم ہو جاؤں گا، جانتا ہوں، لیکن نہ میری محبت میں وہ تڑپ ہے، نہ تیری محبت میں وہ تڑپ ہے، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ ہماری آپ کی باتیں تو
اسی طرح ہوتی ہیں. جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ یار اتنی لمبی باتیں کیوں کرتے ہیں. بھئی دیکھیں اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں صرف. تو اس چینل پر ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. تو یہ فیملی ہے, اور فیملی میں تو بات سے بات نکلتی ہے اور پھر باتیں ہوتی ہیں. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. اگر آپ ذرا جلد بازی میں رہتے ہیں تو جلد بازی والے بھی بہت سارے لوگ ہیں, آپ انہیں وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو سننا چاہتے ہیں سن سکتے ہیں, جو آپ کو اپیل کرتا ہے آپ اسے سن سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.